تھا اور قرآن نے کہا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کوئی ایک بات لے کر آؤ قرآن کی طرح۔ پہلے قرآن نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے انسان جنات مل جائے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ ظاہر ہے کسی نے چیلنج کو قبول نہ کیا، قرآن نے اپنے چیلنج کو ہلکا کیا اور کہا فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی ایک سورت لے کر آؤ۔ پھر بھی جناب دشمنان دین میں حیثیت اور سکت نہ رہی، قرآن نے اپنے چیلنج کو اور ہلکا کیا اور کہا سورت نہیں لا سکتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن جیسی ایک بات لے آؤ۔ عرب والے ایک بات کیوں نہ لا پائے؟ اس لیے کہ وہ عربی میں جملہ تو کہہ دیتے لیکن پیغمبر جیسی زبان کہاں سے لاتے؟ اسی لیے اس محبت کے امام نے جھوم کر کہا شان حضور کی یہ ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خداوند کریم کا فضل ہے۔ اب جب آپ اندازہ کیجئے جسے خود خدا چنے اس کی عظمتوں کے حوالے سے ہم اور آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، حلقہ ذکر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سرکار حلقہ ذکر میں کھڑے ہوئے اور سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے گئے۔ آگے وہاں علم پر بات ہو رہی تھی، مسئلے مسائل پر بات ہو رہی تھی۔ جی حضور علیہ السلام اسی محفل میں بیٹھ گئے جہاں پر علم کی بات ہوئی۔ سمجھانے کے لیے بہت آسان اور شارٹ میں ذکر اللہ بہت بڑی عبادت ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام کا مبارک عمل دیکھیے کہ حضور محفل ذکر میں اس وقت نہ بیٹھے بلکہ بیٹھے تو علماء کی محفل میں جا کر بیٹھے تاکہ پتا چلے کہ سرکار کو علم سے کس قدر محبت ہے، سرکار علیہ السلام کو ایجوکیشن سے کتنی محبت ہے۔ مگر افسوس کہا گیا ہے سنو من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ رہتا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اگر آج بھی زندہ رہنا ہے، اگر آج بھی ہو ابراہیم سلیمہ پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آپ کو زندہ رہنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، آپ کو زندہ رہنا اور باقی رہنا ہے تو ایجوکیشن لانا پڑے گا، اور ایجوکیشن اگر دینی ہو تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ منصب اور وہ مراتب عطا ہوتے ہیں کہ جس کا کما آپ کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ آستان تشریف لے آئے، آپ آمد تیمم برخاست، بس ایک قصہ سنا دوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ صرف ایک بات کی فضیلت کی بات آئی تو فضیلت سنا دوں اور بات کو ختم کرو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ بہت بڑے اللہ والے تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ حضرت شیخ مجدد الفیسانی کے پیر و مرشد تھے، حضرت خواجہ باقی باللہ۔ آپ کا مزار اقدس دلی میں ہے۔ برادران ملت اسلامی اگر توجہ کیجئے گا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ میں پھر کبھی انٹروڈکشن پیش کروں گا، میں پھر کبھی بتاؤں گا ان کی عظمت و شان کیا۔ ابھی میں نفس واقعہ پڑھ دیتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں، حضور کے غلاموں کی شان دیکھیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ ہیں، آپ بہت بڑے اللہ والے، ہمیشہ آپ کی مبارک زبان ذکر الہی میں رطب اللسان رہتی، آپ پر جو ہے وہ ہمیشہ بس کی کیفیت طاری رہتی، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حضور حاکم شاہ صاحب چشتی، علماء اہل سنت۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایک ذات حضرت سرکار خواجہ باقی باللہ کی ذات تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سلسلہ نقشبندیہ کی بہت عظیم ترین شخصیت، اتنی بڑی شخصیت جناب والا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی مبارک چوکھٹ پر ایک شخص جو ہے وہ جھاڑو دیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی قبر انور پر عرض کیا سرکار مجھے کوئی مرشد عطا ہو جائے۔ اللہ اکبر، نادر شاہ کے آستانے کے سائے میں بیٹھنے والوں، ہم صرف آستانوں پر اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری تمنائیں مرادیں پوری ہو جائیں، اسکارپیو خرید لیں اور پیسہ خرید لیں اور آئی فون خرید لیں، یہ ہماری تمنا ہوتی ہے، معاف کیجئے گا۔ ہاں لیکن شیر راجستھان بیٹھے ہیں، اسی لیے تیزی کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ میں حالات سے الحمدللہ بہت اچھے سے واقف ہوں۔ تیزی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سرکار خواجہ باقی باللہ کی شان کے حامل ہے حضرت قطب الدین
الدین بختیار کاکی کے مزار پر ایک شخص جھاڑو دیتا تھا. وہ مزار پر حاضر ہو کر کہتا ہے سرکار مجھے مرشد عطا فرمائے. مزارات اس لیے تھے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواب میں آئے اور فرمایا آج ایک شخص سلامی پیش کرنے آئے گا, اسی سے مرید ہو جانا. ایک شخص آئے گا سلامی پیش کرنے, اسی سے مرید ہو جانا. آئے کون؟ خواجہ باقی باللہ. لیکن جب آئے تو کہا حضور مرید کر لیجئے. آج کی طرح نہیں جناب والا, ہماری طرح نہیں مسئلہ تھا ان کا, ان کی شان تو ان کی شان تھی. انہوں نے کہا نہیں بابا, حضرت نے کسی اور سے مرید ہونے کے لیے کہا ہوگا, میں وہ نہیں ہوں جس کا تمہیں خیال تھا. یہ کہا دامن بچا کے چلے گئے. انہوں نے پھر عرض کیا بارگاہ خواجہ قطب پاک میں سرکار کوئی نہیں آیا. پھر خواب آیا, سرکار قطب پاک نے فرمایا بھائی وہ جو آیا تھا نا اور جو دامن بچا کے چلا گیا وہی تھا, اسی سے مرید ہو رہا ہے. اللہ اکبر. پھر آئے گا, گھبرا مت. واپس جب تشریف لائے حضرت خواجہ باقی باللہ کو کی خادم پکڑ کے دامن لپٹ گیا. بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن سرکار خواجہ باقی باللہ نقشبندی ہے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی ہیں. مگر دیکھیے آپ سلسلہ چشت کا عظیم مینارہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ سے مرید ہونے کی بات کر رہا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. برادران ملت اسلامیہ, آج خدا جانے سلسلوں کے نام پر ہمارے کیا حالات بن گئے, اللہ کی پناہ سب بار معاذ اللہ. لیکن سلسلے تعارف کے لیے, سلسلے مصطفیٰ جان رحمت کی نہر تک پہنچنے کے لیے ہے. سلسلے لڑائی جھگڑے کے اڈے نہیں ہے. سلسلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں. حضرت سرکار خواجہ باقی باللہ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ان کو مزہ نہیں آ رہا تھا عبادت میں جو پہلے آ رہا تھا. وہ کیفیت اس کو صوفیہ کی زبان میں کہتے ہیں قبض کی کیفیت طاری ہوئی. قبض پیٹ کا قبض نہیں, یہ صوفیہ کی اصطلاح میں قبض یہ ہے جو لطف ذکر اللہ میں آنا چاہیے پہلے آتا تھا وہ نہیں آ رہا. جو لطف عبادت میں پہلے آتا تھا اب وہ نہیں آ رہا. وہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے رک گئی, بڑے پریشان, ادھر گئے ادھر گئے دعائیں کی, مگر وہ کیفیت تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن بڑے پریشان ہوئے, رات کو روتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, اے میرے مالک مجھے وہ پرانی کیفیت عطا فرما کہ تیرا نام لیتا تھا تو میرے دل کا تار تار جھوم جاتا تھا. اے میرے مالک مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے. تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں بسط دنیا سر جھکا کر کہتا ہے میرے اس قبض کی کیفیت کو ختم فرما, مجھے بسط کی زمین عطا فرما. سرکار مصطفیٰ کے اس غلام نے جب رو رو کر دعا کی, اللہ والوں سے سفارشیں کی, تو ایک صاحب نے خواب میں آ کر یوں فرمایا, یا بظاہر یوں فرمایا آپ کے علاقے کے قریب ایک مدرسہ ہے, ایک مدرسہ ہے, آپ اس مدرسے میں جائیے, کچھ میٹھا شیرینی وغیرہ لے کر جائیے گا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجدد الفسانی کے پیر کو کہا جا رہا ہے. اللہ کون مجدد الفسانی؟ اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اکبر کے دین الہی کی دھجیاں جس نے بکھیر کے رکھ دی وہ مجدد الفسانی. میں پرسوں حضور شیخ راجستان کی دعاؤں سے گولیت تھا اور اس قلعے کے سامنے سے گزرا تو لوگوں نے مجھے پہلے کہا تھا کہ حضرت یہ وہ قلعہ ہے جہاں جہانگیر نے مجدد صاحب کو قید کر کے رکھا تھا. میں نے کہا جہانگیر کے ظلم کی داستان بھی قلعے کی دیواریں بیان کر رہی ہے اور عمر خطاب کی نسل کی وفاداری بھی اس قلعے کی دیوار بیان کر رہی ہے اور یہ سمجھا رہی ہے حکومتیں لٹ گئی, وجود ختم ہو گیا, لیکن باقی وہ رہے گا جس کے دل میں محبت رسول ہے, جس نے دین کی خدمت کی ہے, جس نے دین کی خدمت کی ہے. وہ کل بھی باقی تھا, آج بھی باقی ہے اور قیامت کی صبح تک اس کی عظمتوں کی خبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملت اسلامیہ حضرت خواجہ باقی باللہ کیفیت ایسی طاری ہو گئی وہ لطف نہ رہا. کہا جاؤ مدرسے جاؤ, بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. مٹھائی لے کے جانا اور لے جا کر بچوں میں اس مٹھائی کو, اس میٹھے کو تقسیم اور تقسیم کر کے کہنا بچوں دعا کرو کہ باقی باللہ کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے. واہ سبحان. ہم نے طلبہ اور طالبات کو سمجھا کیا, بلکہ طلبہ خود اگر اپنے طالب علم کی زندگی کی لمحے کی اہمیت کو سمجھے
تو آج پھر پرتبہ امام غزالی انشاءاللہ پیدا ہو. سبحان اللہ. بے شک. توجہ فرمائیے گا، بات کو ختم کر رہا تھا. حضرت سرکار باقی باللہ پہنچے، مٹھائی لے. اچھا یہ نہیں کہا اے اللہ میں تو خود ہی بہت بڑا اللہ والا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کیا دعا کراؤں. یہ نہیں کہا میں تو خود سلسلہ نقشبندیہ وہ پورے ہندوستان میں لے لے کے گھوم رہا ہوں. وہ کہاں کہاں کے بچے ہوں گے، خدا جانے کس کس خاندان کے ہوں گے، کیسے کیسے ہوں گے. مدرسے کے سارے بچے ولی تو نہیں تھے. اگر کوئی نیک بھی ہو تو اتنا نیک تو نہ تھا جتنا باقی باللہ ہے. لیکن عمل کیا بتا رہا ہے؟ وہی جو شہر راجستھان کی تقریر کا پیغام ہوتا ہے، جھک کے چلو تاکہ قدرت رفعتوں کی بلندیاں بے شک. بے شک. سبحان. عظمتوں کی رفعت عطا فرمائے، عظمت و رفعت عطا فرمائے. مگر خدا جانے آج تو فیضان بانٹنا سب چاہتے ہیں، لینا کوئی نہیں چاہتا. اللہ رحم فرمائے. ہاں بس خزانہ بھرا، آؤ لے جاؤ آؤ. ارے حضور آپ بھی کچھ لے لیجئے کہیں سے، اللہ کی پناہ. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، سرکار خواجہ باقی باللہ جیسی ذات جس سے خواجہ قطب مرید ہونے کا اشارہ کریں، وہ میٹھا لے کر مدرسے کے طلباء کے پاس پہنچے، ان کو مٹھائی کھلائی. جب بچے مٹھائی کھا چکے تو بچے تو پھر بچے. فرماؤ حضرت میرے لیے دعا کر، میرے دل کی کیفیت بدل جائے. مدرسے کے بچوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. کتاب میں لکھا کہ ابھی سرکار خواجہ باقی باللہ اس مدرسے کے دروازے کے باہر بھی نہیں ہوئے تھے کہ دل کی کیفیت بدل گئی. سبحان اللہ. سبحان. جو کئی دن سے منزل نہ ملی تھی وہ طالب علم کی دعا سے مل گئی. سبحان اللہ. ایک وقت میٹھا کھلا دینے پر یہ حال ہے جو سالوں سال سے شیر راجستھان گرے علم کی مٹھاس عطا فرما رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ طلباء اور یہ طالبات، یہ علماء، یہ سب مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کے فیضان سے بہراور ہیں. کون سرکار مفتی اعظم راجستھان کی عظمتوں کے مینارے کی حقیقت کو بیان کر سکے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سبحان سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس جامعہ فاطمہ ام الخیر کو اللہ والا خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. حضور مختوم سمرہ. حضور مختوم سمرہ. نبی رہے سرکار کلا. نبی رہے سرکار کلا. سید اشرف صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید اشرف صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید محمد اشرف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدر.